السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج گرین کارڈ کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کو فراہم کرنی ہے کہ امریکہ کا جو گرین کارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ کتنی جلدی اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں، کون سی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے، اور جب آپ کو گرین کارڈ مل جاتا ہے تو آبویسلی سفر کے مواقع بھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن ایک نقطہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو مستقل رہائش ہے وہ امریکہ سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ آپ کے سفر کی تعداد سے، کہ آپ سفر کتنی دفعہ کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو لیکن آپ کا کنیکشن جو ہے وہ یو ایس سے ہونا چاہیے۔ تو گرین کارڈ ہولڈرز کو کیا کچھ جاننا چاہیے وہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ جو چھوٹے چھوٹے دورے ہیں، آپ عام طور پر جو کہیں آپ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن کوئی غیر ضروری جو آپ کی طویل حاضری ہے وہ مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اور امریکہ میں مقیم جو امیگریشن لائرز ہیں ان سے بھی جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ ایک اصول واضح کرتے ہیں، ایک بات انہوں نے جو ہے وہ کلیئرلی بتائی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 6 ماہ سے زیادہ لیکن 1 سال سے کم عرصے کے لیے ملک سے باہر ہیں تو پھر آپ کی واپسی پر یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ کیا آپ نے اپنی جو مستقل رہائش ہے وہ کہیں ترک تو نہیں کر دی، مطلب وہ ختم تو نہیں کر دی، اس کو چھوڑ تو نہیں دیا آپ نے۔ اور دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال سے زیادہ غیر حاضری جو ہے وہ مزید سنگین سمجھی جاتی ہے، اور عام طور پر مشکلات سے بچنے کے لیے ری انٹری پرمٹ جو ہے وہ پھر آپ کو درکار ہوتا ہے، کہ آپ کے پاس گرین کارڈ ہے لیکن اگر آپ 1 سال سے زیادہ باہر رہے ہیں تو پھر ری انٹری پرمٹ آپ کو لینا پڑے گا۔ اب امریکہ کی جو امیگریشن سروس کا ہے جو بیان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ترک رہائش ہے، یعنی کہ اگر اس کا شبہ جو ہے وہ 1 سال سے کم دوروں پر بھی ہو سکتا ہے، اگر جو آفیشلز ہیں ان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس فرد نے امریکہ کو مستقل گھر بنانے کا جو ارادہ ہے وہ ترک کر دیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے دورے کم ہیں لیکن یہ امکانات ہیں تو پھر بھی آپ کو مشکلات سامنے آ سکتی ہیں۔ اور غور کیے جانے والے جو عوامل ہیں بیسیکلی کہ کن چیزوں کے اوپر یہ جو ہے وہ سسپیشن ارائز ہوتا ہے وہ کیا ہیں، کہ کیا آپ کا سفر جو ہے وہ عارضی تھا، کیا امریکہ میں خاندان یا جو کمیونٹی ہے جہاں آپ رہتے ہیں ان سے آپ کا تعلق برقرار ہے یا نہیں ہے، پھر کیا امریکہ میں ملازمت آپ کی برقرار ہے یا نہیں ہے، اور جو رہائش کے طور پہ آپ نے امریکی انکم ٹیکس فائل کیا تھا اس دفعہ بھی کیا ہے جب آپ چھٹیوں میں ہیں یا نہیں کیا ہے، اور امریکہ میں آپ کی ڈاک کا پتہ، بینک اکاؤنٹ یا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ ابھی تک برقرار ہے یا نہیں ہے، اور کوئی اگر آپ نے جائیداد بنائی ہے یا کاروبار بنایا ہے تو کیا وہ چل رہا ہے یا وہ ختم ہو گیا ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں اور وہ اسی جگہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تو گرین کارڈ ہولڈرز کے لیے جو چند باتیں یاد رکھنے والی ہیں وہ بہت ضروری ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو جو چھوٹے سفر ہیں عام طور پر وہ مسئلہ نہیں بنتا جیسے میں نے پہلے بھی کہا، لیکن اس میں بھی احتیاط آپ نے کرنی ہے۔ 6 ماہ سے 1 سال کے درمیان جو سفر ہے وہ بیسیکلی رہائشی جو حیثیت ہے اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں۔ 180 دن کی یہ لمٹ بنتی ہے، اور 1 سال سے زیادہ کا جو اگر آپ نے سفر کو کیا، آپ ملک سے چلے گئے امریکہ سے، تو پھر آپ کو ری انٹری پرمٹ جو فارم I-131 جو ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے، پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ کیوں باہر رہے ہیں۔ اب گرین کارڈ کیا ہے؟ بیسیکلی گرین کارڈ تو آپ اگر عرف عام میں سب کو ہی پتہ ہے کہ باضابطہ طور پر اگر آپ کے پاس یو ایس کا کوئی پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہے، پی آر کارڈ جس کو کہتے ہیں، تو یہ آپ کو ایک رائٹ دیتا ہے امریکہ میں آپ کو انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، غیر معینہ مدت کے لیے رہنے کا بھی اور کام کرنے کا قانونی حق دیتا ہے۔ یہ کارڈ جو ہے ہر 10 سال کے بعد جو ہے وہ آپ کو رینیو کروانا ہوتا ہے، اور اسی کارڈ کی بنیاد کے اوپر شہریت کا بھی راستہ جو ہے وہ کھلتا ہے، اور پھر بہت سارے وہی حقوق جو ایک امریکی شہری کو حاصل ہیں وہ بھی آپ کو یا کسی بھی گرین کارڈ ہولڈر کو مل سکتے ہیں جب وہ آگے بڑھتا ہے۔ امریکہ میں جو دوبارہ داخلے کے لیے کون سی دستاویزات آپ کو درکار ہوں گی، تو اس متعلق بھی جو ہے وہ USCIS کے جو معاملات ہیں اور وہ خود اس کو بتاتے ہیں کہ مسافروں کو، جو بھی لوگ ہیں ان کو ایک درست گرین کارڈ اور فارم I-551 دکھانا ہوتا ہے۔ جو بارڈر پر جو ہے امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے جو آفیسر ہیں وہ اس کارڈ کے ساتھ ساتھ، اور یہ جو آپ ڈاکیومنٹس اور یہ فارم ہیں وہ مختلف اور بھی جو آپ کی شناختی دستاویزات ہیں، کوئی پاسپورٹ ہے، غیر ملکی کوئی شناختی کارڈ ہے یا ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ ہے امریکہ کا ہو، تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا اس شخص کو دوبارہ داخلے کی اجازت دی جائے
یا نہیں دی جائے، یہ تب کہ جب آپ غیر ضروری طور پر کافی عرصہ باہر رہیں اور آپ کے جو پچھلے معاملات ہیں وہ رک گئے ہیں۔ اب اگر کارڈ یا پرمٹ سفر کے دوران آپ سے کھو جائے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے بھی جو سمپل حل ہے وہ یہ کہ اگر آپ سفر کے دوران گرین کارڈ یا ری انٹری پرمٹ کھو جائے یا چوری ہو جائے یا بالفرض خراب ہو جائے، تو پھر آپ کو ایک اور فارم ہے، اور یہ فارم کہلاتا ہے I-131 اے، اپلیکیشن فار ٹریول ڈاکیومنٹس اور کیریئر ڈاکیومنٹس جو ہے وہ یہ جمع کروانا پڑتا ہے۔ اور یہ جو دستاویزات ہیں وہ ایئر لائن یا ٹرانسپورٹ کمپنی کو اجازت دے دیتی ہیں، ان کو الاؤ کر دیتی ہیں کہ وہ جو گرین کارڈ ہولڈر ہے اس کو امریکہ واپس لے کر آئے بغیر کسی جرمانے کے۔ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو آپ نے اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو کی فارم میں آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ کا کنیکشن جو ہے اگر آپ نے یاد رکھنا ہے ون لائنر، تو وہ منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ، کوئی رہائش، کوئی کاروبار، کوئی جائیداد، کوئی کام، کوئی کمیونٹی سے کنیکشن، کسی نہ کسی صورت آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے یا آپ کے ریفلیکٹ ہو چیزوں سے، ڈاکیومنٹ سے، آپ کے سارے جو بھی معاملات ہیں ان سے، کہ یہ شخص ابھی بھی امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کی جو آنا جانا ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، یہ بے شک اپنے ملک جائے یا کسی اور ملک جائے تو اس کے سفر سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ جو فرق پڑنا چاہیے وہ وہی عوامل ہیں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے ویڈیو کے اندر رکھے ہیں، یہاں میں صرف آپ کی آسانی کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک گرین کارڈ ہولڈر جو سفر کرتا ہے یا جو اس کے آگے شہریت کے معاملات ہیں، جو سٹیزن شپ کے معاملات ہیں، ان میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا ہے تاکہ آپ جب جیسے جیسے اپنے جس اسٹیج پر بھی ہیں اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں آسان سے آسان ہوتی چلی جائیں۔ تو آج کے ویلاگ کو میرا خیال ہے یہیں روکتے ہیں، اور ایک نئی ویلاگ میں حاضر ہوتا ہوں کچھ نئی چیزیں لے کر۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔